السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. بہت سی چیزیں آپ سے آج ذرا ڈسکس کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے مولانا رومی کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ عبادات کرتے رہتے ہیں اور اتنی انہماک کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ملتا تو کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو لوز کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لوز کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے اندر جو ایک تکبر ہے وہ میں لوز کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میرے اندر غصہ بہت ہے، اس عبادت کے بعد میں وہ جو غصہ ہے وہ لوز کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا مجھ پہ کئی دفعہ سٹریس کا بڑا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، تو وہ میں لوز کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میرے اندر ایک جو ایروگنس ہے وہ میں لوز کرتا ہوں. پھر دنیا کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے میرے اندر ایک جو لالچ ہے وہ لوز کرتا ہوں. پھر ایک جو تلذذ ہوتا ہے جھوٹ بول کے مختلف چیزوں کو، لوگوں کو دھوکہ دے کے ایک اندر سے انسان کو تلذذ ملتا ہے، اس کو لوز کرتا ہوں. پھر ایک گناہ کا بھی ایک تلذذ ہوتا ہے، وہ جو گناہ کی لذت ہے وہ بھی میں اللہ کی عبادت کے بعد لوز کرتا ہوں. پھر امپیشنس جو ہے، یعنی بے صبری جو ہے، اس سے نجات حاصل کرتا ہوں، وہ لوز کرتا ہوں. مایوسی سے، ڈسکریجمنٹ سے، یہ ساری چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، لوز کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت عبادات جو ہیں کچھ گین کرنے کے لیے ہی کریں. آپ کئی دفعہ عبادات کچھ لوز کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو آپ کے نفس کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، جب آپ ان کو لوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو ادھر سے پھر کافی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. اقبال جو ہیں وہ مولانا روم کے روحانی شاگرد کہہ لیں آپ، وہ ان کو خود بھی پیر رومی کہتے تھے نا. تو اقبال کے بارے میں اب دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے ہی نا یہ جو عید گزری ہے، اسی پہ ہم نے اقبال کا دن بھی تھا. لیکن کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقبال کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہو، کوئی فنکشنز ہوئے ہوں، کوئی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کچھ اچھی گفتگو بھی کی ہو اقبال کے بارے میں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیر اعظم جس کے منہ سے اقبال کا ایک لفظ نہیں نکلتا، آپ اس وزیر اعظم کو کیا کہیں گے؟ اور پھر اپنی قوم کو آپ کیا کہیں گے کہ جو اپنے محسن جو ہیں ان کو بھول چکی ہوئی ہے. چند لوگ ہیں، وہ بڑے گنے چنے جو لوگ ہیں، چند آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کبھی کبھی اس پہ بات کر لیتی ہیں، چند انڈیویجولز ہیں وہ کر لیتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ بالکل عجیب سا ہو گیا ہوا ہے. اور جو بھی قومیں، آپ انڈیویجولز لیول پہ بھی دیکھیں نا، مطلب اگر گھروں میں آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے والد صاحب یا آپ کے والدین جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، ان کو اگر آپ بھول جائیں اور ان کے جاتے ہی آپ کہیں جی کہ انہوں نے کیا کیا تھا ہمارے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ ہماری کوئی قومی تفاخر رہ گیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم آج بھٹک رہے ہیں. ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. کبھی ہمارا آرمی چیف کہتا ہے کہ جی عمران خان شلوار قمیض کیوں پہنتا تھا، کبھی وہ اس میں تفاخر لے رہا ہے کہ بھئی ہم ایسٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہمیں تو ویسٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، جن کی ہم زبان بول لیتے ہیں. تو جب آپ کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی تو پھر آپ بالکل اسی طرح لٹکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر پینڈولم کی طرف، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، اور آپ کو نہ کوئی عزت دیتا ہے، نہ آپ کی عزت ہوتی ہے، اور نہ آپ کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے. تو یہی کچھ ہو رہا ہے جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا کہ اقبال، آپ کو پتہ میرا تو عشق ہے، مطلب کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، کسی کو چھٹی کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہو، لیکن میں تو اقبال کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھتا ہوں، اور میں مقروض ہوں ان کا. تو ایک بلکہ میں ان کا دیکھ رہا تھا شعر جو ہے، یہ دیکھیں کہ یہ اقبال اور قرآن کے حوالے سے، یہ بلکہ ہمارے دوست ہیں جو اقبال سوسائٹی، جو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی ہے، اس کے لوگ مجھے بھیجتے ہیں. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں، بچے بچی ہیں جو اکٹھے ہو کے اقبال کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ مجھے بھیجا اور میں سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ جنگ بدر کے حوالے سے ہے.
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور ایس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر یہ جو مٹھی جو تھی اس میں وہاں پہ کنکر لے کے تو پھینکے تھے، تو اس کے بعد پھر جو ہے معاملات وہ سارے بدل گئے. اور آپ کو شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی رات کو جس دن جنگ ہونی تھی اس رات کو یعنی ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی اور ابو جہل نے بھی دعا مانگی تھی. آپ کو پتہ ہے اور ابو جہل نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ساتھ شریک کرتے تھے لات و عزا اور اس طرح کے جو باقی بت وغیرہ تھے، لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے. اس نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو شخص جس کے ساتھ ہم جا کے صبح لڑائی کرنے والے ہیں اس شخص نے دیکھیں چارج کیا وہ کر رہا ہے، الزام کیا لگا رہا ہے کہ اس شخص نے ہمارے رحم کے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہم سے کٹ گئے ہیں، اور تو صبح اس کو نوز باللہ شکست سے دوچار کرنا. اور ادھر دوسری طرف بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے جو کفار تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو یوم الفرقان بنا دیں گے، یعنی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کی طرف ہے. اور واقعتاً پھر ہوا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کس کی طرف ہے وہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو دعا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی دعا مانگی کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ اگر آج سے یہ لوگ ہار گئے تو پھر تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے اسی آیت کے حوالے سے اقبال نے کیا لکھا ہے؟ اقبال نے لکھا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر کے پھینکی تھی. تو اس سے اقبال نے یہ پھر شعر لکھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو ہم بالکل بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اقبال کی کیا امپورٹنس ہے اور کس طریقے سے اس نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے سب کچھ کیا ہے. میں ایک اور شعر آپ کو سناتا ہوں. I'm sorry میں کئی دفعہ تھوڑا سا اقبال کے حوالے سے میں جذباتی ہوتا ہوں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ عشق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ویژن دیا تھا اقبال کو. تو اقبال کہتے ہیں کہ جہان عشق نہ میری نہ سروری داند، کہ جو عشق کا جہان ہے وہ میری اور سروری یعنی کوئی لیڈرشپ یا کوئی کہے کہ میں بڑا ہوں یا میں لیڈر ہوں یہ نہیں جانتا. ہمیں بس است کے آئین چاکری داند، کہ اس جہان میں صرف خدمت گزاری کا قانون چلتا ہے، کہ جو جہان عشق ہے، عشق کی جو دنیا ہے اس میں جو خدمت گزاری کر گیا وہی کامیاب ہو گیا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں اس کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اقبال کو اور اس کے میسج کو، جو کہ ہمارے بیسیکلی وہ قرآن کا میسج ہے، اور اسی سے ہٹانے کے لیے وہ ہے نا کہ روح محمد ان کے دل سے نکال دو. تو وہی کوشش ہو رہی ہے اور ہمیں اس کوشش کو ناکام بنانا ہے. تو یہ تو ہو گیا اقبال کے حوالے سے. اب ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ، ایک تو یہ ہے کہ سوات کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوا ہے، اور اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں قبل کی وہ بڑی ہی سیریس قسم کی ہیں، کیونکہ اس میں سے جو لوگوں کا میری ادھر سے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ جو وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ تو اس کو نہیں مان رہے، جو کہ ورژن ہے پولیس کی طرف سے جو آفیشلی دیا گیا ہے کہ جی وہاں پہ اسلحہ پڑا ہوا تھا اور شارٹ سرکٹ ہو گیا ہوا ہے، تو اس کو تو وہ نہیں مان رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑی خطرناک گیم بھی ہو سکتی ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو لا کے بسایا گیا تھا، پھر ان سے کام لیے گئے تھے، اور یہ ایک ڈرٹی گیم جو ہے بقول کچھ لوگوں کے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب کہیں خدا نہ خواستہ الیکشنز کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے اس کا، کہیں سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کو ہم دیکھتے رہیں گے، ویریفائی کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ کینیڈا میں آج انتقال ہوا ہے جناب طارق فتح صاحب کا. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. طارق فتح صاحب جو ہیں یہ آپ جانتے ہیں یہ کافی کنٹروورشل شخصیت رہے ہیں اپنی زندگی میں، خاص طور پہ جو ان کی زندگی کا آخری حصہ ہے اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں جو کہ اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کافی کنٹروورشل تھیں.
بھارت کی طرف ان کا جو جھکاؤ تھا اور وہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ بھارت اکثر جاتے تھے اور پاکستان کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے اور سب کچھ وہ چلتا رہا. تو آج ان کا انتقال ہوا اور میں نے کچھ لوگوں نے ہمیں ٹویٹس بھی بھیجے اپنے جو وہاں پہ ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے باتیں عجیب طرح کی بھی کیں کہ جی وہاں پہ برے الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کیے، جو کہ میں تو نہیں کروں گا. ظاہر ہے ایک شخص جب چلا جاتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر مختلف لوگوں نے یہ کہا جی کہ وہاں پہ ان کی جو تدفین ہے اس حوالے سے بھی لوگوں نے کوشچنز اٹھائے کہ ان کی تدفین مسلم قبرستان میں نہیں ہوگی. تو کیا واقعتاً ایسا ہے؟ میں نے پھر 2-3 دوستوں سے ٹورنٹو میں جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے بات کی، ان سے پوچھا تو ان کا جی کہ جو ان کی صاحبزادی ہیں نتاشا فتح، وہ یہاں پہ جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے CBC، جس کے لیے میں بھی کام کرتا رہا ہوں اور ان کے لیے لکھتا بھی رہا ہوں، تو ابھی بھی کبھی کبھی ان کے میں لکھ دیتا ہوں. تو وہ ان کے لیے وہ کام کرتی ہیں بلکہ. تو وہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ میرا اور میری فیملی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کی تدفین کہاں پہ اور کس طرح کرنی ہے اور کتنے لوگوں کو بلانا ہے. تو یہ یہاں پہ ہمارے جیسے یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں لوگوں کی اس صورتحال میں پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو ہم بھی ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مختلف جو ٹویٹس ہیں وہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. یہ میں آپ کو بلکہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ کوئی عائشہ صاحبہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مسلم سیمیٹری جو ہے، مسلم قبرستان جو ہے اونٹیریو میں جہاں پہ ٹورنٹو ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، تو وہ ان کو اپنی جگہ قبر کے لیے تدفین کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ ان کی اپنی رائے ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ عائشہ صاحبہ کون ہے. لیکن پھر اسی طرح مختلف لوگوں نے مجھے، یہ ہمارے ایک صحافی ہیں شاید بنی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے عرب نیوز کے جو ایڈیٹر ان چیف خالد المعینہ، جن کو آپ نے ہمارے شوز میں اکثر دیکھا ہے، ان کو یہ کہا تھا کہ 9 کاپیز یعنی نسخے جو ہیں قرآن پاک کے اور احادیث کی بکس جو ہیں وہ ان کو دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدینہ سے ان کو کچھ کھجوریں بھی جو ہیں وہ بھجوائیں، تو جو کہ خالد المعینہ صاحب نے ان کو بھجوائیں. تو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی خالد المعینہ صاحب سے بھی، تو وہ ہو سکتا ہے کل میرے ساتھ پروگرام بھی کریں، اگر وہ اویلیبل ہوئے تو میں ان سے بات کروں گا اس حوالے سے. لیکن اب دیکھیں یہ بالکل دوسرا ویو ہے. تو ہمیں کسی بھی حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہمیں تو اپنا نہیں پتہ، ہمیں اپنا نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہم کسی کے بارے میں کیا ججمنٹ دیں گے. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سا ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے میں تو چاہوں گا کہ اس میں آپ بہت زیادہ ڈگنگ نہ کریں. لیکن طارق فتح صاحب کے کچھ مجھے ٹویٹس کسی نے بھیجے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں، انہوں نے خود کیا کہا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کا جواب دیتے انہوں نے لکھا کہ the word is cremated and yes I would like to not occupy space when I'm dead happy. تو انہوں نے کہا کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں زمین کا کوئی ٹکڑا جو ہے اس کو آکوپائی نہیں کرنا چاہوں گا. اسی طرح ان کا ایک اور ٹویٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے کسی نے مجھے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ I will die as I was born, a human being, not a Muslim or Hindu. I have asked to be cremated, dust to dust, ashes آگے ایشز ٹو ایشز لکھا ہوگا. لیکن بہرحال یہ پتہ نہیں یہ ٹویٹ جو ہے یہ مجھے تو نہیں پتہ کہ واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے مجھے بھیجا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جس طرح کریمیٹ کیا جاتا ہے اس طرح کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے. اب یہ ان کی وصیت ہے جو انہوں نے کی ہوگی اپنی بیٹی کو، اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ ظاہر ہے بڑی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو اندازہ ہوگا. ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی بھی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، اور تو اس لیے ان کی ہم پرائیویسی کا بھی خیال رکھتے ہوئے، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ. کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی تھا، چاہے اس کا کوئی بھی طریقہ کار تھا، عمل تھا. ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج ہے کہ انہوں نے جو سب سے بڑا منافق اعظم تھا عبداللہ بن ابی، اس کا بھی جنازہ پڑھ دیا تھا، اس کے لیے اپنا کرتا اتار کے دے دیا تھا.
تو ہم تو اس ہستی کی امت ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اور جو بھی چیزیں ہمارے ساتھ آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب چونکہ ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ جو شہباز شریف صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات پہلے کی اور پھر مریم اورنگزیب نے یہ کہہ دیا جی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی یہ انہوں نے کوئی پولیٹکس کھیلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 27 کو ہیئرنگ ہے اور اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ بہرحال معاملات جو ہیں وہ سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے لیے اور ان کی کیبنٹ کے لیے جو دن ہیں وہ برے آنے والے ہیں. اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس کا جو ہے نا وہ نشانہ بن سکتے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کی جو صورتحال ہے، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ 90 دن گزر جانے کے بعد نہ تو انہوں نے الیکشنز کروائے ہیں، وہ آئے کس لیے تھے، ان کا مینڈیٹ کیا تھا، یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. جب 90 دن گزر جائیں تو پھر ایک حکومت جس کا مینڈیٹ تھا کچھ کام کرنا تو وہ انہوں نے کیا نہیں، تو پھر اب وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. آخر میں صرف میں یہ بتاؤں گا کہ راہل گاندھی جو کہ کانگریس کے لیڈر ہیں انڈیا میں، پرسوں انہوں نے ہمیں پتہ چلا کہ ان کا ایک گھر جو تھا جس کو پچھلے 19 سال سے آکوپائی کر رہے تھے، جو حکومت نے ان کو دیا ہوا تھا ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن یا ایز اے لیڈر، وہ ان سے خالی کروانے کو کہا اور انہوں نے خالی کر دیا. اب 19 سال کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اور کوئی گھر نہیں ہے، یہ سرکاری گھر تھا تو میرے پاس اور کوئی گھر نہیں ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ وہ خاندان ہے جس نے بھارت کے اوپر بڑی زبردست قسم کی حکومت کی ہے، تو ان کا جو آخری چشمہ چراغ ہے اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اور ہمارے لوگوں کو آپ دیکھیں، ہمارے تو یہ مطلب جو سروسز کے لوگ ہیں آپ انہیں کو دیکھ لیں، باقی لوگ جدی پشتی جو لوگ ہیں یا جو خاندانی سیاست میں ان کو تو چھوڑیں نا، ہمارے تو چھوٹا موٹا کوئی جو آتا ہے سیاست میں اس کے پتہ نہیں کتنے کتنے گھر ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ فرق ہے ہمارے اور بھارت کے درمیان کہ وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن جو ان کے لیڈرز ہیں کم از کم وہ ایک ایسی مثال پیدا کرتے ہیں کہ جس سے انسان کہہ سکتا ہے کہ نہیں ان کو احساس ہے اپنے لوگوں کا اور وہ اس طرح کی کرپشن کے چکر میں نہیں پھنستے ہیں. اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے کہ باہر کے ممالک میں پورا پیسہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا خریدتے ہیں، ہر کیپٹل جو میجر کیپٹلز ہیں وہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر ہمارے ادارے ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر واپس لانے کے لیے بھی کوششیں اور دو کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ڈیلیں بھی کرتے ہیں. ہماری بدنصیبی ہے نا یہ، میں نے جو کہا تھا نا شروع میں کہ ہمارا تشخص ہی ختم ہو گیا ہے، ہماری جو قومی حمیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہمارا قومی وقار ختم ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی شخصیت اپنی شناخت بننے ہی نہیں دی. ہم نے اپنے محسن جو تھے ان کو ختم کیا، ہم نے ان سے ڈسٹنس کیا، ہمارے ہیروز جو ہیں وہ ویسٹرن ہو گئے، ہماری جو بولی تھی وہ غیروں کی بولی بن گئی اور ہم نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ اس کو برباد کر دیا. ہمارا جو ورثہ آ رہا تھا اس کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا. تو آج وہ نتیجہ نکل رہا ہے اور ہماری کوئی شخصیت نہیں رہے گی، ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو اسی حوالے سے ہم اس کو ذرا تجزیہ کرتے رہیں گے اور بات چیت کرتے رہیں گے. ابھی کافی ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.